السلام علیکم حضرات، اسلامک ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں، نورانی رہتے ہیں۔ حالانکہ آیت الکرسی جو ہے نا، آیت الکرسی اس میں اتنا پاور ہے کہ دشمنوں کا دشمن وہ بھی کہتا ہے کہ آیت الکرسی میں پاور ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے، صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو بلائے، حضرت ابو ہریرہ کو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میں نے وہ گودام بنایا ہے، اور وہ گودام میں اناج، غلہ، گیہوں، جو بہت مال بھرا ہوا ہے، بہت مال بھرا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں چوکیدار بناتا ہوں، پوری رات نگرانی کرنے کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ وہ جگہ پر بیٹھے کہ اگر کوئی آنے والا ہو تو یہ جگہ سے آئے، وہیں پر بیٹھے ہوئے نماز بھی پڑھ رہے، قرآن بھی پڑھ رہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کو لگا کہ اندر کچھ آواز آ رہی ہے، گودام میں آواز آ رہی، مطلب کوئی ہے اندر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا چراغ جیسا تھا وہ لے کر اندر گئے، دیکھا تو ایک بڈھا آدمی چوری کر رہا ہے اندر گودام میں، بوڑھا آدمی چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا یہ کیسا چکما دے کے اندر چلا گیا، یوں پیچھے سے پکڑا، یوں کھینچا کہ نالائق کمبخت چوری کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا، اگر یہ تھوڑا بہت غلہ لے کے جائیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، تھوڑا سا غلہ لے کے چلا جاؤں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، میری بیوی روتی ہوگی، میرے معصوم بچے روتے ہوں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اور کیا کہا مانو ابو ہریرہ، میں جو بھی لے جاؤں نا آپ اس کا پیسہ بھر دینا، کسی کو کہنا مت، ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گا کہ میں چور ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو بہت رحم آیا، کہا چلو یہ ٹھیلا لو اور نکل جاؤ یہاں سے، لیکن آئندہ چوری مت کرنا، آئندہ چوری مت کرنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ، میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ ایسا سب ہوا تھا، لیکن آئندہ تم چوری مت کرنا۔ اس نے کہا نا بالکل نہیں بھائی، اب میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھے بولو وہ بوڑھا چلا گیا۔ لیکن ہوا کیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھا، ماشاءاللہ رات گزر گئی۔ کہا چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے تو بڑا مسئلہ ہو گیا، کہہ دیا کہ آیا تھا، بوڑھا تھا، غریب تھا، بہت رویا، بھوکا تھا، بیوی بھی بھوکی تھی، بچے بھی پریشان تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، آج رات پھر یہاں چوکیداری کرنا ہے آپ۔ اب رات ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ پھر نماز میں لگ گئے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگ گئے، اور جو انٹری ہے نا انٹری، وہیں پر حضرت ابو ہریرہ ہے کہ جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن آدھی رات کو پھر حضرت ابو ہریرہ کو کان میں آواز آ رہی کہ کوئی ہے اندر گئے چراغ لے کر، وہی کمبخت بڈھا، وہی بوڑھا اندر واپس۔ اب ظاہری بات ہے دماغ گرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے یوں پکڑا اور یوں کھینچا اور یوں بٹھایا، کہا تم کو منع کرتا ہوں نا کہ چوری مت کرو، چوری مت کرو، تمہاری عمر دیکھو، یہ بڑھاپے میں چوری کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا سوچو نا، بڑھاپے میں چوری کرتا ہوں تو کتنا محتاج ہوں گا میں، میرا کیا حال ہوگا، میری بیوی کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا دیکھو آج چھوڑتا ہوں، اب نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے دن کی طرف فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا اللہ کے رسول بہت اچھی۔ کہا چور کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ آیا تھا، اور اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسا چکما دے کے آتا ہے، کیونکہ ایک ہی آنے کا گیٹ ہے، وہیں پر تو میں بیٹھا رہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا کیا؟ کہا اللہ کے رسول جانے دو نا، بہت غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو آج رات ہے، آج کیونکہ کل یہ مال تقسیم ہو جائے گا، سنبھالو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرے پیارے نبی اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آپ آرام سے سو جائیں، اب کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے، اور اگر آئے گا تو آج میں نہیں چھوڑوں گا، اور آج آئے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ بس تیسری رات بھی حضرت ابو ہریرہ وہی بیٹھے، نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، اور بالکل جو جانے کا گیٹ ہے نا وہیں پہ بیٹھے ہوئے کہ آئے گا تو یہی راستے سے آئے گا نا۔ لیکن آدھی رات کو پھر آواز آ رہی ہے اندر، ابو ہریرہ اندر گئے، کم بخت وہی بڈھا۔ ابو ہریرہ پہلے سے کڑیا لے کر گئے تھے، بیڑیاں لے کر گئے تھے، موٹے موٹے رسے لے کر، یوں اس کو پکڑا اور یوں زمین پہ کہا بڈھے کر کے پٹک دیا، اور ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیاں، اور پیٹ پہ رسیاں باندھنا شروع کی۔ اس نے کہا اب میں نہیں، کہا اب نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، کرے گا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ کل یہ سارا گیہوں بیچ دیا جائے گا، کل یہ سارا تقسیم ہو جائے گا، کل یہ اناج ہی نہیں رہے گا تیرے آنے نہ جانے کا، لیکن میری چوکیداری پر داغ پڑتا ہے۔ یہ تیسری رات ہے اور کمبخت کہاں سے آتا ہے وہی پتہ نہیں چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب بالکل مارنے کی تیاری کی اور کہا ماروں گا جب تک میرے اندر طاقت ہوگی، اور کل صبح عدالت مصطفیٰ میں تجھے پیش کروں گا، وہ چاہیں گے تو چھوڑ دیں گے، وہ چاہیں گے تو تجھے ماریں۔ بڈھے نے کیا کہا، ذرا
ایک علم کی بات بتاؤں گا. کیا بتاؤں گا؟ علم. بہت پیاری بات بتاؤں گا, قرآن حدیث والی بات بتاؤں گا تم کو. ابو ہریرہ کو تو بہت شوق تھا. وہ بڈھے نے کہا تم نے میرے کو باندھ تو دیا, کڑیوں میں باندھا, بیڑیوں میں باندھا, رسے میں باندھا. ابو ہریرہ کو جب پتا چلا کہ یہ کوئی بڈھا علم کی بات سنائے گا تو کہا سنا دے نا. کہا کیا سنا دے؟ پہلے یہ کڑیاں کھولو, پہلے وعدہ کرو, ہاتھ کی کڑیاں, پاؤں کی بیڑیاں, رسے چھوڑو, میرے کو جانے دو, پھر سناؤں گا. وعدہ پکا؟ اب حضرت ابو ہریرہ تو مومن تھے, کہاں وعدہ پکا. کھول دی ہاتھ کی بیڑیاں, پاؤں کی کڑیاں اور رسے سب کھول دے. کہا سنا. وہ بڈھے نے جو سنایا, ہاں بولو نا, بڈھے نے جو سنایا, کیا سنایا معلوم؟ سنایا اذا اویتم الى فراشکم فقرؤوا آیۃ الکرسی لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. اس بوڑھے نے کہا اے ابو ہریرہ تو اور قیامت تک آنے والے کو بتا دینا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ, قیامت تک آنے والے کلمہ والے مردوں اور عورتوں کو بتا دینا جب تم رات کو بستر پر آؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا. بولو کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا. فرشتہ تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی رات کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے, اللہ اس کے جان کی, اس کے مال کی, اس کی آبرو کی, اس کی اولاد کی, اس کے گھروں کی, بلکہ اس کے پورے محلے کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں میں خود آسمانوں سے کروں گا. اب اس نے بوڑھے نے یہ سنا دیا کہ رات کو کیا پڑھنے کا؟ آیت الکرسی. ابو ہریرہ کا وعدہ تھا, چھوڑ دیا. فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا کیسی ہوئی رات, کیسے ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. کیا ہوا رات؟ اور وہ چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے کہا آیا تھا. تو کہاں ہے؟ رسیاں لے کر بیٹھے تھے, کڑیاں اور بیڑیاں لے کر بیٹھے تھے, گیا کہاں وہ؟ کہا اس نے ایک علم کی بات مجھے سنایا, میں نے اس کے بدلے اس کو چھوڑ دیا. کہا کیا سنایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس نے یہ سنایا کہ جب رات کو بستر پر جاؤ, پورا مجمع بولے گا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو, وہ پوری رات فرشتہ تمہارے قریب رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تمہارے جان مال آبرو اولاد گھر والے پڑوسیوں محلوں کی حفاظت ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو مسکرائے اور فرمایا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ بڈھا جو بولا نا بالکل سچ بولا, لیکن تھا بہت جھوٹا. بولا بہت لیکن تھا بہت. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے کو یہ بتاؤ آپ روز صبح میں کہتے ہو چور کا کیا ہوا, چور کا کیا ہوا, آپ پہچانتے ہو؟ اور وہ جاتا کہاں سے؟ کیونکہ انٹری کے گیٹ پر تو میں ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا وہ ابلیس ہے. بولو کون ہے؟ ابلیس, شیطان, جنات. اور جنات کو جانے کے لیے جگہ تھوڑی چاہیے, کیونکہ آیت الکرسی سنو 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 بات کیوں سچی ہے, کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کو رکھا ہے. آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے. سورہ بقرہ میں بولو 255 نمبر کی آیت ہے. لیکن شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا, ایک بہت بڑے عربی عالم علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی عربی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی ایک چھوٹی سی آیت ہے, 255 نمبر کی آیت ہے, مگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو پتہ چلے گا اللہ کا ذکر 17 مرتبہ اس آیت میں آیا ہے. اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ تھوڑا توجہ دینا. 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ بولو کون سا؟ رمضان. بولو کون سا؟ رمضان. پوری دنیا کی جگہوں میں چکر لگاؤ, سب سے اچھی جگہ کون سی؟ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. ارے میرے پیارو, اس پر سوچو کہ سارے نبیوں میں سب سے پیارے نبی کون؟ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون؟ بولو نا, سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے پانیوں میں سب سے اچھا پانی کون سا؟ تو بولو زمزم کا پانی. ارے میرے پیاروں کہہ دو نا, سارے کلاموں میں سب سے اچھا کلام کون سا؟ تو قرآن پاک. اور قرآن پاک کے اندر 6666 آیتیں. ان آیتوں میں سب سے اچھی آیت کون سی؟ تو بولو آیت الکرسی.